ایک بہت بڑے کام کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کرایا ہوا ہے، بہت بڑا کام۔ یہاں ہمارا آنا اور یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دین ہمارے زندگیوں میں اور پورے عالم کے انسانوں کی زندگیوں میں کیسے زندہ ہو جائے۔ پورے عالم کے انسان جہاں اور جس جزیرے میں رہتے ہیں وہ اپنے رب کو پہچان لیں، اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے یہاں پہ۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے، اس کا فکر کرنا، اس کا تھوڑی دیر بیٹھنا، یہ اس کا بہت ہی بڑا کام ہے یہ، کہ دین زندہ ہو جائے ہر شعبے میں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی کامیابی اور چین اور سکون صرف اور صرف دین میں رکھا ہے۔ دنیا کی ساری خوشیاں جس نقشے میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ نقشہ اور وہ کامیابی اللہ کے محتاج ہے، اور وہ نقشہ اور وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ان کو لینے کے لیے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ محنت سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی محنت کر رہا ہے، محنت سے تو مقدر ہے، جو لکھا ہوا ہے، لیکن میرے دوستو، دین ایک عمل ہے۔ عمل کرنے سے اللہ سب کچھ دے دیتے ہیں۔ دین میں اللہ رب العزت نے دنیا کی ساری سہولتیں دین میں رکھا ہے، ہر نقشے میں جو بھی انسان کی ضرورت ہے وہ دین میں ہے۔ اور موت کے بعد، موت آتے ہی ساری خوشیاں دین میں ہیں۔ دین سے دنیا اور آخرت بننے اور اللہ سے بنانے کا کام۔ جو دین پہ چلتے ہیں، دین کے ساتھ وعدہ ہے کہ دنیا بھی بنے گی اور موت کے بعد کی زندگی بھی بنے گی۔ دنیا کی محنت سے مال نہیں بڑھتا، مال تو مقدر میں ہے، اور اللہ نے لکھا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ تیرا رزق آسمانوں میں ہے، ہاں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ عمل میں سب کچھ لکھا ہے، تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے اور دین اللہ کا حکم ہے، حضور کا طریقہ ہے، اس سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ دین میرے دوستو کیا ہے؟ اللہ کے ہر ایک حکم کو حضور کے طریقے پر کرنے کا نام دین ہے۔ سمجھ سوچ میرے خیال میں، تیرے خیال میں یہ نہیں ہے۔ دین میں حکم ہے، ایسے کرو، بس ختم۔ میرا عقل، تیرا عقل، میرا آنکھیں، یہ وہ، سمجھدار نہ سمجھ، نہیں، یہ اوپر سے فیصلہ ہے، اور انسان کو دیکھ کے اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، وہ دین نہیں بھیجتے اللہ نے بنایا ہوا، ہمیں بنانے والا اللہ ہے، اللہ نے دین کو بھیجا، ہمیں دیکھ کے اللہ نے ہمیں دین بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اٹھانے والے 10 کلو اور اللہ نے ہمیں بھیجیے 50 کلو، ایسے نہیں ہے۔ دین عمل کے لیے ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے اس کا استعداد رکھا ہے، یہ دین پہ چلے گا، نہیں چلتا اس کی اپنی مرضی ہے۔
نہیں چلے گا اس کے لیے جو فرمایا کہ تمہیں دنیا میں یہ تکلیف ہوگی، آخرت میں یہ تکلیف ہو، وہ تو ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ دین پر چلنا مشکل، یہ نہیں ہے۔ دین اللہ نے آسان کیا انسان کے لیے، جب چلتا ہے اللہ اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اب 24 گھنٹے میں دین کو اپنانا ہے، صرف مسجد میں نہیں، نماز پڑھ لیا بس باہر نکلو، آزادی ہو گئی، کب بھی نہیں۔ ہر قدم پہ دین کیا ہے، دکان میں دین کیا ہے، دفتر میں دین کیا ہے، گھر میں دین کیا ہے، بچوں کے ساتھ دین کیا ہے، شادی میں دین کیا ہے، غم میں دین کیا ہے، یہ 24 گھنٹے ہیں۔ بس کھانے میں کیا ہے، اڑنے میں کیا ہے، پہننے میں کیا ہے، یہ ہے دین۔ یہ اللہ کے نبی نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ تو نے حق کیا۔ بس یہ نہیں کہ ان پہ نہیں تو اور ہم پہ آ گیا، نہیں، وہ تو انہوں نے کیا ہے اور ہمیں کرنا ہے وہی۔ جو 24 گھنٹے زندگی میں یہ سوچتا ہے کہ دین کیا ہے اور اس پر میں نے چلنا ہے، اللہ اس کو حیات طیبہ دیں گے۔ کیا فرمایا؟ جو تم دین پہ چلو گے، جو میرا حکم ہے اس کو تو نبی کے طریقے پہ کرے گا، میں تمہیں ایک چیز دوں گا۔ کیا دوں گا؟ حیات طیبہ قبل الموت۔ یہ گاڑی کے ساتھ، موٹر کے ساتھ، کارخانے کے ساتھ، مال کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے۔ حیات طیبہ قبل الموت، موت سے پہلے میں تجھے ایک خوبصورت زندگی دوں گا۔ حیات طیبہ، وہ نہیں ہے جو مال آئے گا پھر وہ حیات آئے گی، نہیں، وہ نہ مال کے محتاج، نہ طاقت، نہ خوبصورتی ان کے، نہ نسل نسب، اس کے کوئی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ حیات طیبہ قبل الموت، بس پابندی سے زندگی گزارو، اور موت کے بعد جب تو دنیا میں مجھے راضی کر کے گزارے گا، آخرت میں میں تجھے راضی کروں گا۔ فرمایا کہ تجھے پوچھ ہوگی تجھے دنیا میں سب کچھ میرے لیے چھوڑا، کہو تجھے کیا چاہیے، ابھی کہو کیا چاہیے تجھے۔ کچھ لوگ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ابھی سارے لوگ حساب کتاب میں لگے ہوں گے، اور کچھ لوگ آگے دروازے میں کھڑے ہو جائیں گے، کھولو، تو کیا بھائی وہاں حساب کتاب نہیں، کچھ تم لوگ کہاں سے آ گئے، جاؤ، آواز آئے گی کہ نہیں، کھولو ان کے لیے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے، اپنے شہوت پہ، اپنے سب کچھ کے پتہ رکھ دیا میرے لیے، آج ان کے لیے کھولو، یہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ دروازہ کھول دیا جائے، کھولو دروازہ۔ ہماری بھی شہوت تھی، ہماری بھی جوانی تھی، ہم نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کیا، حرام کا تھا ہم نے نہیں لیا، جھوٹ بول سکتے تھے ہم نے نہیں بولا، حرام کما سکتے تھے ہم نے نہیں کمایا، اس کے لیے بولے گا بالکل ٹھیک ہے، کھولو ان کے لیے، ان کے لیے کھولو، بغیر حساب کتاب، دنیا میں بھی چین اور سکون، اور آخر یہ ہے دین، سارے مزے دین میں، ایسے تجھے سکون ملے گا جیسے بغیر مال کے تم بادشاہ رہو گے، خدا کی قسم، تیرا دل ایسے ہوگا جیسے یہاں پتہ نہیں کیا ایک عجیب نعمت ہے۔ فرمایا تیرے دل کو ہر قسم کے غم سے میں خالی کر دوں گا، عجیب، تیرے دل کو میں ہر قسم کے
فکر سے خالی کر دوں گا، بس صرف تو میرا بن جا، بس تو میرا ہو جا، بس تو تیرے دل میں چیز آئے گی، تیرے سامنے آئے گی۔ اے اللہ، یہ تو میں نے بھی دل میں مانگا تھا، میں نے بھی دل میں مانگا، اور یہ سامنے۔ ایسے حالات آئیں گے کہ تو کسی کو بتا بھی نہیں سکے گا۔ یہ ہے اللہ والا۔ قدم قدم پہ یہ دیکھو، مال ہے حضور کی زندگی، مال نہیں ہے حضور کی زندگی۔ دکان میں، دفتر میں جھوٹ سے یا توڑ کی غلطی سے بہت مال مل سکتا ہے، لیکن میں نہیں کروں گا، اس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ملے گا تجھے وہی جو تیرے مقدر میں ہو، چاہے تجھے اسے کس طریقے سے بھی حاصل کرے۔ یہ ویسے بھی تیرے مقدر میں لکھا تھا۔ چوری نے چوری کی، سمجھا کہ میں چوری نہیں کر تو کہاں سے آتا یہ؟ نہیں، یہ اس کو مقدر میں تھا۔ رزق تیرے مقدر میں ہے، اس کا راستہ ڈھونڈنا تیرے اختیار میں۔ میں نہیں لوں گا جب تک حلال نہ ہو، وہی رزق تیرے سامنے آئے گا۔ یہ ہے دین، اس کے ساتھ وعدہ ہے، دنیا بھی بنے گی اور موت کے بعد کی زندگی بنے گی۔ اور صحابہ کو اللہ نے دے دیا، کتاب قرآن بھرا ہوا ہے، اللہ نے صحابہ کو دیا۔ صحابہ نے یہی کیا، بھوک ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، کیا دیا اللہ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا، اے عمر، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، پوچھو وہ تیرا تھا۔ ابھی عمر زندہ ہے، اور دنیا کا 3 براعظم کا اس کو بادشاہ اللہ نے بنا دیا، دنیا بھی دے دی، حیات طیبہ، اور موت سے پہلے، اے عمر، تیرے جنت میں ایک محل دے۔ سب سے غریب آدمی بلال، اے بلال، میں نے جنت میں دیکھا تو میرے ساتھ جا رہا ہے، اور دنیا میں سیدنا بلال۔ یہ ہے دین میرے دوست، اس کو گلے سے لگاؤ۔ اللہ کی قسم، جس کے ساتھ دین لگے گا وہ خوبصورت بنے گا، وہ عزت دار بنے گا، اللہ اس کو عزت دیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا دین خوبصورت ہے، اللہ کا دین بہت بڑا چیز ہے۔ جب اس کو گلے لگاؤ گے تو یہ سب کچھ ملے گا، لوگ تیری عزت کریں گے، وہی آدمی ہوتا ہے، وہی آدمی۔ اور تھوڑی دیر بعد، کچھ سالوں بعد زندگی بدل گئی۔ جب وہ بے دینی میں تھا تو لوگ نفرت کرتے، جب دین والا بن گیا تو لوگ عزت کرتے۔ یہ بہت شریف آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ ہاں، کون یہ؟ کیوں؟ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ مسجد میں ہوتا ہے۔ یہ ہے دین۔ اب یہ دین آئے گا کیسے؟ یہ کیسے آئے گا؟ جس سے سب کچھ بن جاتا ہے، دنیا بن جاتی ہے، آخرت بن جاتی ہے، دنیا آخرت، یہ سب یہ آئے گا کہ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے محنت ہے، محنت۔ یہ دین زندہ ہو جائے، یہ ہمارے زندگیوں میں آ جائے، ہمارے گھروں میں، ہماری بیٹیوں میں، ہماری بہنوں میں، ہماری بیویوں میں، ماؤں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دکانوں میں، دفتروں میں، ہر ایک جگہ پہ یہ زندہ ہو جائے، اور اللہ راضی ہو گیا، مزے اڑا ہوتے، بس ختم ہو گئی بات، مزے ہی مزے ہیں پھر۔
اس کے لیے بیماریاں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، باپ بیٹے کو پہچان لے گا، بیٹا باپ کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو، کسی کے حق کو لوگ پہچانیں گے، اس کا میرے ساتھ حق ہے، ٹک ٹک لو اپنا حق، کچہریاں ختم ہو جائیں گی، عدالتیں ختم ہو جائیں گی، دکانیں کھلی ہوں گی، ہاتھ لگایا وہی میرا آخرت میں بنے گا، ہاتھ نہیں لگانا، یہ ہے دین۔ تالوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، 10 تالے لگاؤ، 5 تالے لگاؤ، سب سے بڑا تالا جو ہے نا وہ ایمان ہے، ایمان، اور یہ دین ہے۔ اس کو لانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے آ کر ایک ہی محنت کی کہ دین زندہ ہو جائے۔ یہی مسئلہ ہے سب کچھ کا، دکانیں بڑھ جائیں، تجارت بن جائے، مال بڑھ جائے، خدا کی قسم مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میرا مال بڑھ جائے، اور میرا یہ بڑھ جائے، میرا وہ بڑھ جائے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل دین زندہ ہو جائے اور اس پہ عمل کرو، یہ ہمارے زندگی میں آ جائے دین۔ مخلوق سب کچھ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ جب دین زندہ ہوگا یہ سارے مخلوق ہمارے تابع ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے شیر کا کیا کام ہے؟ شیر فوراً کھاؤ۔ مدینے میں شیر آ گیا، کڑا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، کیا بات ہے؟ شیر آ گیا۔ شیر کے پاس گئے، کہنے لگے یاد رکھو یہاں کا اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، اگر تجھے اللہ نے کسی کا حکم دیا تو اس کو لے جاؤ، نہیں تو واپس جاؤ۔ ایک تھپڑ مارا شیر کو، جاؤ۔ یہ ہے دین۔ اب وہ پکا اس کو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے کوئی اللہ کے حکم کو چھوڑا نہیں ہے۔ شیر کیسے آ سکتا ہے؟ جا کے شیر کو تھپڑ مارا، جاؤ۔ یہ ہے دین۔ اب یہ دن کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، یہ ہمارے زندگی میں آ جائے، ہمارے زندگی میں آ جائے۔ اس کے لیے نبی آتے تھے، 1,24,000 نبیوں نے آ کر علیہ السلام نے یہی کام کیا۔ آخر میں اللہ نے سردار الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دوسرے نبی کو نہیں آنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور فرماتے تھے انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، اور یہ حق و سچ بات ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ وہ دین انسانوں کی زندگی میں آ جائے، لوگ کلمے پڑھنے والے بن جائے، اپنے رب کو پہچاننے والے بن جائے، دین پر چلنے والے بن جائے۔ اس کے لیے تو نبی آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، وہ بھی چلے گئے، دوسرے نبی کو نہیں آنا، تو اس امت کا کیا بنے گا؟ ایسے ہی چھوڑ دیا؟ یہ اللہ کو کیا کہے، اللہ ہمارے پاس تو نبی آئے نہیں، ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، حضور کے ختم نبوت کے صدقے میں وہ انسانوں کے زندگیوں میں دین لانے کی جو محنت تھی، وہ محنت حضور کے ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو دیا۔ قیامت تک یہ امت اپنے نبی کے کام کو کریں گے، یہ ذمہ داری ہے۔ اجر اپنی جگہ پہ ہے،
قدم قدم پہ اجر، قدم قدم پہ اجر، لیکن ہم ذمہ دار ہیں، حضور کے کام کا ہم ذمہ دار ہیں، ورنہ دین کیسے زندہ ہوگا؟ کیسے دین زندہ ہوگا؟ خود بخود زندہ ہوگا؟ نہیں، دین کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن میں، کہ میرے نبی کے بعد اس کام کو کون کرے گا؟ تھوڑا سا ہم سوچیں اس بات، یہ مسجد کیسے بنیں گے؟ ہمارے گھروں میں کیسے لوگ تعلیم اور قرآن اور حدیث اور نمازیں یا نفلیں کیسے پڑھیں گے؟ یہ خود بخود ہو جائیں گے؟ اس کے لیے میرے دوستو یہ امت ذمہ دار ہے، یہ امت۔ آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو جو دین لا چکا ہوں آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اب غور سے سنیں بھائی، سونا نہیں ہے، غور سے، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضور نے فرمایا اب جو میں نے آپ کو دیا اب اس کو اوروں کے پاس پہنچاؤ، وہاں چلی جاؤ جہاں یہ پہنچا نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہمارا رب کون ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، وہاں جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ تو صحابہ چل پڑے، صحابہ چل پڑے، انہوں نے دیکھا کہ اصل وہ ہے جو حضور لائے ہیں، اب حضور کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم بیوی بچوں کو چھوڑنا ہمارے لیے بڑا آسان تھا، لیکن حضور کو چھوڑنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ ہم نے دین کے لیے حضور کو بھی چھوڑا۔ ایک صحابی آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے ساری رات آپ کے بغیر نیند نہیں آئی، ساری رات آپ کے بغیر نیند نہیں آئی، میں آپ کے گھر تک آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، صبح ہو گئی دستک نہیں دی، ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی، جنت میں ہم آپ سے الگ ہوں گے تو ہماری کیسی زندگی گزرے گی؟ تو حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یوں ہوگا۔ اب حضور کی محبت کیا ہے؟ لوگوں کو حضور والا بنا، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو کہ تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کیسے کھاتا تھا، کیسے پیتا تھا، کیسے سوتا تھا، کیسے شادی کر رہا تھا، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ امت تیار ہے، سمجھانے والا نہیں، عمر سارا تیار، ان کو سمجھانا ہے کہ تیری کامیابی اسی میں ہے جو نبی لائے گی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، وہ چل پڑے۔ اب دیکھو جی، غور سے سنیں، حرم شریف میں ایک نماز 1,00,000، مدینہ منور میں ایک نماز 1,000۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ چھوڑو یہ 1,00,000 نمازیں، جاؤ بیابان میں اپنی نمازیں پڑھو، جاؤ۔ ایک سبحان اللہ 1,00,000، حرم شریف، بیت اللہ، حضور نے کہا چھوڑ دو اس کو، جاؤ امریکہ جاؤ، افریقہ جاؤ، پشاور جاؤ، افغانستان جاؤ، انڈونیشیا جاؤ، دین پھیلاؤ۔ وہاں جا کے ان کی قبریں بن گئی۔ چین میں صحابہ کی قبر، روس میں خود گیا ہوں صحابہ کا قبر، پشاور میں صحابہ کا قبر،
افغانستان میں صحابی کا قبر، صحابی نہیں صحابہ، اردن میں 40,000 صحابہ کی قبریں، جو حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے پیتے تھے سب ادھر ہی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ، زید بن حارث، جعفر طیار، شرحبیل ابن حسنہ، ابو عبیدہ ابن جراح، سارے اردن میں۔ شام میں خالد بن ولید، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذمہ داری کو لے کر اپنی ذمہ داری کو پوری دنیا میں تقسیم ہو گئے، اور وہاں 4 مہینے کے لیے نہیں گئے، ان کی قبریں وہاں بن گئی، قبریں بن گئی، دین زندہ ہو جائے، دین۔ دیکھیں جی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کنتم خیر امہ، ذرا ترجمہ تو دیکھو یار، تم بہترین امت ہو۔ ہمارے ساتھ ایک بابا تھے سفر میں، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فرمائی جتا سو خالق کیے، بس تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت۔ کیوں بہترین ہے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ اخرجت للناس، اخرجت للناس، انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو، انسانوں کے لیے خروج، تشکیل، انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہ قرآن ہے، قرآن کرو گے کیا؟ تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہمارا یہ کام ہے، قرآن فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اپنے نبی سے کہ یہ کام جو تجھے ملا ہے یہ کیا ہے اور یہ کرے گا کون اس کو؟ اپنے نبی سے فرماتے ہیں میرے نبی کہو، قل کہو، ہذہ سبیلی۔ کسی عرب کو نا، عرب ماشاءاللہ موجود ہیں، ہذہ سبیلی، یہی ہے میرا کام، جس کے لیے پیدا ہوا ہوں، جس کے لیے مجھے ذمہ داری ملی ہے، ہذہ سبیلی، وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میرا یہ کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ پشاور میں، کراچی میں، امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، بھوک میں، پیاس میں، بیماری میں، شفا میں، میرا یہ کام ہے۔ علی بصیرت، حضرت نے اپنے کہا ہے علی بصیرت، یہ آنکھوں کی بصیرت نہیں ہے، دل کی آنکھوں سے، دل کی یقین کے ساتھ میں لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں، میرا رب حق ہے۔ اب یہ ہے ہمارا کام، ہذہ سبیلی، اے میرے نبی تیرا یہی کام ہے، ہذہ پختو کہ وہی چامتا میں دے، بس ہم تک دے، بس یہی ہے بس۔ اب آگے کون کرے گا اس کو؟ نہیں مخلوق آئے گی، دوسرا امت آئے گا؟ نہیں، اللہ قرآن سے فرماتے ہیں انا ومن اتبعنی، کہو میرے نبی کہ یہ کام میں کروں گا اور جو مجھے نبی مانتے ہیں اس نے اس کام کو کرنا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یہاں سے جماعت، وہاں سے نہیں بھائی، یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے اس امت کی۔ یہ امت اس کام کو کرے گی تب اس کو راستہ ملے گا، تب اس کی دعائیں قبول ہوگی، تب ان کی زندگیاں بنے گی، تب ان کی مشکلات حل ہوں گے، تب اللہ پاک جو ہے نا غیروں کو ہمارے سے اٹھا لیں گے۔ یہ صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ عجیب زندگی، بہت عجیب، جہالت میں یہی کام شروع کیا،
یہی کام جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے کیا دیا؟ پوری دنیا میں اللہ نے چمکایا، پوری دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی دے دی۔ جو ان کو جانتے تھے کہ یہ پونے کو ہمارے پاس آئے ہیں، اللہ نے پوری حکومت ان کے حوالے کر دی۔ لو، ان کا سونا، ان کے چاندی، ان کے سب کچھ صحابہ کے حوالے ہو۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سونا چاندی کے لیے کریں، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ایک آدمی جہنم میں گیا، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال، کروڑوں سال بھی ختم ہو جائے گا، وہ پڑا ہی رہے گا وہ جہنم میں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو نکال دیں۔ ہمیں نہ کسی کا مال چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ زمین، کچھ نہیں، بس صرف دین پھیل جائے اور لوگ کلمے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ حضور کا کام ہے، اور حضور کے ختم نبوت کے صدقے میں یہ ہمارے ذمہ لگا۔ ہم نے اس کام کو کرنا ہے، بیماری میں، مال میں، بغیر مال میں، خوشی میں، غم میں، ہر حالت میں اس کام کو کرنا ہے۔ بڑھاپے میں، جوانی میں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 96 سال کی عمر میں پیدل چلتے ہوئے اسی کام کو کرتے ہوئے موت آئی۔ مصعب بن عمیر جوانی میں، معاذ بن جبل جوانی میں، 38 سال کی عمر میں اسی راستے میں شہید ہو گئے۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ ہمارا کام ہے، اس کو کریں گے، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے دل میں جو بات آئے گی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ لو، لیکن افسوس ہم نے اس کام کو چھوٹا سمجھا، دنیا کو بڑا سمجھا، دنیا کو ہم نے بڑا سمجھا۔ صحابہ نے دنیا چھوڑی، اللہ نے دنیا ذلیل کر کے ان کے حوالے کر۔ ایسے امتحان صحابہ کے اوپر، مال لوگوں سے قرض لے کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، قرضدار بنتے تھے، قرضدار۔ کیا امتحان ہے، قرضدار۔ اور کھجور کے باغات، اب کھجور کا فصل پکا ہو گیا تو کھجور کی طرف دیکھتے ہیں، اب یہ آئے گی، اس کو بھیجیں گے، قرضدار کو پیسے دیں گے۔ ایک دم آواز لگتی، نکلو اللہ کے راستے میں، فوراً صحابہ نکل جاتے۔ وہ اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ ان کو کہتے کہ بھئی اب کہاں جا رہے ہو، تیرے باغ پکا ہے، لے کے ہمارا تو قرض اتارو۔ وہ کہتا مجھے پتا ہے، اور میرے سے میرے اللہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم امتحان میں ہیں۔ کلا نہیں، کلال کلال، ہمیں وہ اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم پاس ہو جائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے، ہم اب امتحان میں۔ کھجور کے باغ کو چھوڑ کر نکلتے، قرض بھی، گھر بھی اور کھجور بھی، بس پاس ہو گئے۔ جب پاس ہو گئے اللہ نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ۔ اللہ نے کیا دیا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ حضور پہ قربان کیا، اپنا پورا مال حضور پہ قربان کیا، سب کچھ حضور پہ قربان کیا، اتنا کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے گھر میں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑی ہے، ہاتھ میں برتن لیے ہوئے ہیں، برچی خانے کی طرف، کچن کی طرف جا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورت کھڑی ہے اس کا نام خدیجہ ہے؟ فرمانے لگے ہاں جبرائیل، یہ خدیجہ ہے۔
کہنے لگے مجھے اللہ نے کرب و میلوں سے بھیجا ہے ایک بات کے لیے کہ حدیجہ کو میرا سلام پہنچاؤ. یہ ہے دین. سارا مال قربان کیا. اللہ نے دیکھا اربوں روپے قربان ہو گئے. ٹھیک ہے تو کیا کیا؟ جاؤ میرا سلام پہنچاؤ. یہ ہے زندگی. ان کو بھی مال پسند تھا لیکن فرمایا مال سے آخرت بناؤ. محبت مت کرو اس سے. جب تو میرے پاس آئے گا میں تیرا بنوں گا. جب تو میرے بنے گا یہ مال کتے کی طرح تیرے پاس آئے گا. ہاں تو میرا بن جا. یہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے میرے دوستو ہم اگر اپنے کام پہ آ گئے, اس کام کو ہم نے مقصد بنایا, یا اللہ ہمارا دکان دفتر وہ اپنی جگہ پہ کریں گے, اس کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن دوسرے نمبر پر. پہلے نمبر یہی کام. کیوں؟ کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پشاور شہر میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ ہی نہیں آتا. کلمہ نہیں آتا. کون سکھائے گا ان کو کلمہ؟ ہمارے جوان ہیں, پوچھو ان سے. بڑے بڑے جگہوں پہ پڑھتے ہیں, ان سے پوچھو. اب ان کو پتہ نہیں ہے کلمہ تو ہے. اس کلمے کو پڑھ کے اس میں ایمان لانا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایک اللہ سے خدا کی قسم سب کچھ ہوتا ہے, اور اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا. مال, خود, طاقت یہ سب مخلوق ہے. یہ اللہ کے ارادے کے بغیر ہل نہیں سکتے. یہ ایمان بنانا ہے. کلاشنکوف کی گولی اللہ کے محتاج ہے. کورونا مرض اللہ کے محتاج ہے. اللہ چاہیں گے تو آدمی بیمار ہوگا, ورنہ کورونا کے بیچ میں یہ بیمار نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ. سب کچھ کا مالک ہے. اس کے ارادے کے بغیر درخت کا پتہ نہیں ہل سکتا. سارا نظام اس کے قبضے میں ہے. ہم کہتے ہیں یہ خود بخود. فرمایا کہ چیونٹی کے ایک حرکت میرے ارادے کے بغیر وہ اپنے پاؤں کو نہیں ہلا سکتا. بیماریاں, مال, شفا, زندگی یہ میرے ہاتھ میں ہے. میں عزت یہ میرے ہاتھ میں ہے. نقصان کے اندر منافع دینے والا یہ میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام ڈالو آگ میں ڈالو. ابراہیم علیہ السلام بالکل بے غم. کیوں؟ یہ آگ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ قصے نہیں ہے. جب آگ میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام یہ سوچتے ہیں کہ بارش ہوگی, کچھ ہوگا, اللہ مجھے بچائیں گے. لیکن فرماتے تھے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آگ ہوگی اور جلنے کی طاقت کو اللہ پکڑ لے. سبحان اللہ. آگ ہے, وہ جو جلانا ہے اس کو اللہ نے سلب کر دیا, ختم کر دیا. ایسے ختم کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بدن کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے, رسی کو تو آگ لگ گئی, رسی کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا بال کو نہیں جلا سکے.
یہ ہے اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کہاں ہے, کتنا دور ہوگا. اس وقت ہماری باتوں کو سن رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے پاس ہے. فرمایا تیرے دل میں جو بات آ جائے, تیرے دل میں, ابھی تجھے پتہ نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. کل تیرے ساتھ جو ہوگا وہ مجھے پتہ ہے. سارا نظام میرے قبضے میں ہے. جو تو بولتا ہے تیرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں نکالتا ہوں. جو تو سوچتا ہے تیرے عقل میں, یہ پاور میں نے رکھا ہے. تو سوتا ہے, تیرے دل دھڑکتا ہے, تیرے دل کو بھی سونا چاہیے. تیرے گردے صفائی میں لگے ہوئے, تو سویا ہوا ہے. گردے تیرے صفائی میں لگے ہوئے اور تو سو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. اللہ فرماتے سارا نظام میرے قبضے میں ہے. بڑا چھوٹا, طاقت, قوت, پاور, مال, غریب, مالدار, یہ سب میرے قبضے میں ہے. یہ سب میرے قبضے میں ہے. اس پہ تو ایمان لا, ایمان, اور اس پہ یقین کر کہ ہاں یہ سچ ہے. جب تو بولے گا یہ سچ ہے, میں تیرے ساتھ ہو گیا, میں تیرے ساتھ ہو گیا. کامیابی تیری کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور کدھر بھی کامیابی نہیں. تیرا لباس محمد الرسول اللہ, تیرا کھانا, تیرا پینا, تیرا اڑنا, تیرا سونا, تیرا چلنا, بیت الخلا جانا نکلنا, شادی بیاہ, محمد الرسول. تیرے دل میں خوشی ہو, میں محمدی ہوں. لوگ تجھے دیکھ کے فخر کرے, یہ محمدی. شور مت مچاؤ, یہ جھنڈے منڈے کوئی نہیں. اپنی زندگی میں دین لیا, اپنے آپ کو محمدی بنا, دوسروں کا مت سوچ. خود میں آج کے بعد حضور کے سنت کے بغیر قدم نہیں اٹھاؤں گا. حضور کا سنت, ساتوں زمین ساتوں آسمان سے حضور کا ایک سنت بہتر ہے. کسی نے حضرت سے پوچھا, مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے, حضرت جماعتیں بھی چلتی ہیں, پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر, لیکن کوئی, تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمانے لگے, یاد رکھنا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان, اس میں جو کچھ ہے یہ سب لگ جائے اور ایک آدمی حضور کے سنت پہ آ جائے, یہ سب سے اس ایک آدمی کا سنت افضل ہے. میرا شادی حضور کے طریقے پہ ہو, میری بچی کی, میری بیوی, میرے بچے سب حضور والے ہوں گے. میری جوانی, یہ ہے محمد رسول اللہ. لوگ مجھے دیکھیں, ہم لندن ایئرپورٹ پہ کھانا کھا رہے ہیں, دسترخوان بچھا کے. امیر صاحب نے کہا کہ بھئی کرسی پہ نہیں, زمین پہ کھاؤ. دسترخوان بچھایا, کوئی ہم نے تقریر نہیں کی, پوسٹر بھی نہیں, مسلمان ہیں یہ نہیں کیا. کیا کیا؟ دسترخوان بچھایا, سارے ساتھیوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا. یہ یہودی راستے سے گزرا, آیا گیا. اس یہودی سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے, کرسیاں ہیں زمین پہ کھا رہے ہیں. اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ یہ کون ہے, لیکن ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں. اس نے کہا کیا کردار ہے ان کا؟ بولا مسلمانوں کو نبی زمین پہ کھاتے تھے, ہو سکتا ہے یہ بھی مسلمان ہو. یہ ہے دین. دکھانا ہے لوگوں کو میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. میرا لباس, کون ہے تو بھائی, اس کو فکر لگ جائے. مسلمان ہے, الحمدللہ. یہ ہے محمد.
دنیا ناراض ہو کوئی بات نہیں، حضور کا ایک سنت زندہ ہو جائے میرے لیے کافی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو کہنے دو یار، کوئی بھی کچھ بھی ہو، میرا اللہ میرے سے راضی ہو، اور راضی ہوتے ہیں حضور کے طریقے پہ۔ محمد فرمایا تو میرے نبی کا اتباع کر، تو ایسے سمجھ جیسے تو نے میرا اتباع کیا، میرا اتباع کیا۔ میرے نبی سے محبت کر، تو نے مجھ سے محبت کی۔ میرے رضا میرے نبی کے طریقے میں، قدم قدم پہ محمدی بن جاؤ، یہ ہے ایمان۔ اس پہ یقین، اب اس ایمان و یقین کے ساتھ تم عمل کرو گے، تیرے کام سارے بنیں گے۔ یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ صحابہ نے ایمان بنایا، حضور کے طریقوں کو اپنایا۔ حضور حق اور سچ، حق اور سچ۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہماری آنکھیں، ہمارا عقل سب جھوٹ ہو سکتا ہے، حضور کے منہ سے نکلے ہوئے بات حق ہے۔ وہ پوچھتے تھے، پتہ تھا کہ یہ ابو بکر ہے، حضور پوچھتے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ صحابہ کو پتہ ہے ابو بکر؟ تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے۔ جو رسول کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کرنا ہے۔ ایسے ایمان ہو ہمارے حضور کے طریقے میں کامیابی ہے۔ ایسے جگہوں پہ جاؤ جہاں حضور والے لباس کے جاؤ، سارے لباس بدلے ہوں گے، سب لوگ تیری قدر کریں گے۔ اس میں اتنا اللہ نے عزت رکھا ہے۔ حضور کا لباس، حضور کے کپڑے، حضور کی زندگی، اس کے ساتھ ہم عمل کریں گے، بس ہمارے کام بنیں گے۔ اس طریقے پہ نماز پڑھو، اس یقین کے ساتھ، اس سنت کے ساتھ نماز پڑھو، سارے معاملے ہو گئے۔ فرمایا نماز جو ہے، نماز دوستو یاد رکھنا، سارے مسائل کا حل نماز میں۔ افسوس، دکان کا حل، رزق کا، دیکھیں فرمایا رزق تیرا نماز میں ہے۔ دنیا کی ساری زندگی جو بھی نقشہ ہے وہ نماز میں ہے۔ کیا فرمایا؟ تیرے رزق کی تنگی کو ختم کر دوں گا۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف روٹی نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے، یہ علماء کی بات ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ کھانا پینا، بچے بیوی بچیاں، پیدائش، شادیاں، گاڑیاں، گھر، کاروبار، تکلیفیں، مصیبتیں، سب کا حل نماز میں لکھا ہے۔ تیری دنیا کی تنگی نماز میں، نماز، آذان ہو گیا نماز بند کرو، بس دنیا کا کوئی بھی طاقت ہو، بس نہیں، بس ختم۔ امتحان ہوگا، دکان کے سامنے ایک دم گاہک بڑھ جائیں گے، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، جماعت چلے گی اپنی جماعت کر لیں گے، چلو جی تھوڑی دیر بعد چلو اپنا پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد میں جب اپنی پڑھنے تو پتہ چلا کہ 2 رکعت زور کی پڑھی، 2 رکعت اثر کی پڑھی۔ اتنے تکلیف میں ملے گا وہی جو تیرے تقدیر میں۔ نماز کے لیے بند کرو۔ جس چیز میں ہمارے مسائل کا حل ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس کے ساتھ وعدہ ہی نہیں ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ کیا عجیب ایک حالات ہے۔ اپنے گھر میں
باقاعدہ پوچھو نماز پڑھے کس نے پڑھی؟ آپ نے پڑھی؟ آپ نے پڑھی؟ محبت سے، فورس سے نہیں، غصے سے نہیں. ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے کہ گھر میں داخل لوگ کہیں کہ حالت مصیبت آ گیا. نہیں، طریقے سے بیٹا نماز پڑھے آپ نے پڑھی؟ نہیں بھائی، یہ اسی لیے تو ہمارے کام خراب ہوتے ہیں، اسی لیے تو معاملے خراب. فجر پڑھو اور پھر مسجد میں بیٹھ جاؤ، عمرہ اور حج آپ کو مل گیا. جو تکلیف آ گئی 2 رکعت نفل پڑھو، تیرا تکلیف ختم. یہ نیت ہو یا اللہ تیرے بغیر تو ہمارا کوئی نہیں، اب کس کے پاس جائے؟ اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ بہت غیرتی بادشاہ ہیں. اچھا یہ میرے سے پوچھا. عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا ہمارے کا چیسٹ سینہ خراب ہے بچے کا، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے اس کریم چاہیے. وہ اتنا روتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار بیمار ہے لیکن دے دو اس کریم یار. کہتے ہیں تم بھی اسی طرح اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، یا اللہ مجھے چاہیے. اللہ کہیں گے نہیں لے اللہ مجھے چاہیے. اللہ کہیں گے دے دو یار اس کو، دے دو یار، ختم کرو یار اس کو، دے دو یار. جیسے بچے کو ہم دیتے نا ایسی ہو. فرماتے تھے اللہ اس چیز سے، اللہ رب العزت ان چیزوں سے مابرا ہے، لیکن ہمارے عبدالوہاب فرماتے ہیں اللہ کو پاؤں سے پکڑ لو، اپنا سر رکھو اس کے پاؤں میں، اللہ تیرے بغیر کوئی نہیں. کہاں جاؤں؟ یہ اللہ کو پسند ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. قبر جب ہمارے قبر کی زندگی جو ہے نا میرے دوستو، قبر کی زندگی نماز میں ہے. قبر کی زندگی نماز. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. جو نمازی ہیں اس کے لیے ریحان بچھایا جائے گا، ایک قالین کا نام ہے. اب ریشم کے تکیے ہوں گے، جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی اور آرام سے زندگی گزارے گا، آرام سے. بلکہ ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ اپنے حور سے کھیلتے ہوئے عشر کے میدان کی آواز لگی، مزے میں ہو. قبر کھول دی جائے گی، اس کی کھول دی جائے گی جہاں تک اس کا نظر لگتا ہے. عشر کے میدان میں خوش ہوگا، لوگوں کو دکھائے گا یہ دیکھو خدا کی قسم میں کامیاب ہو، مجھے عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں ملا، میں کامیاب ہو گیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو وہ انسان جن کو چھٹکارا ملا جہنم کی آگ سے. یہ وہ دن ہے، یہ کامیابی نہیں ہے دوستو. دکان دفتر یہ آج اتنی کمائی اتنی موت آتے ہی سب کچھ ادھر آب اندر. کیا لائے ہو؟ اور جی 50 سال دکان کی. اچھا یہاں دکان نہیں چلتی، ہاں جی یہاں فلانا چیز نہیں چلتا. اس کے لیے میرے دوستو دنیا کو چھوڑو دین کے لیے، دین کو دنیا کے لیے مت چھوڑو. کرنا منع نہیں ہے، چھوڑو مت. عشر کا میدان نماز، پولیس حراب نماز، بے حساب بے کتاب جنت میں داخل ہونا نماز، جہنم سے چھٹکارا نماز. اور نماز اہتمام سے کرو، کم از کم آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے ذہن کو بناؤ کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. اچھی طرح وضو کرو، وضو کرتے ہی تیرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. نماز کے لیے آ گئے، جب تک بیٹھے ہوئے ہو تجھے نماز کا اجر ملے گا. جب تک تم بیٹھے ہوئے ہو تجھے نماز کا اجر ملے گا. نوافل پڑھو، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجات، صلاۃ شکرانہ. اے اللہ تجھے کتنا اچھا صحت دیا، مجھے زبان دی، عقل دی ہے، آنکھیں دی،
تیرا کرم ہے میرے رب، مجھے یہاں نماز کے لیے لے آئے۔ فرمایا میرے رحم میرے کرم سے ہوتا ہے، میرے رحم سے ہوتا ہے، تیرا سجدہ میرے رحم سے، مسجد میں آنا میرا کرم ہے، ایسے تو نہیں آ سکتا۔ اور روزانہ اللہ کی عبادت کرو، تلاوت کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو، سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزرے تو دیکھ رہے ایک آدمی کو عذاب قبر ہوتا ہے، قبر کی عذاب، بہت تکلیف میں۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے، وہ آدمی خوشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کل تکلیف اور آج خوشی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ آدمی جو ہے یہ سفر پہ نکلا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو سفر پہ جا رہا ہوں، موت کا کوئی پتہ نہیں، اگر میں مر گیا تو میرے بچے کو مدرسے میں داخل کرنا۔ کل وہ بچہ 3 سال کا ہو گیا، وہ بول بھی نہیں سکتا صحیح، بات بھی نہیں کر سکتا صحیح، ٹوٹے پھوٹے زبان سے اس کی ماں اس کو مسجد میں حافظ صاحب کے پاس لے آئی، اور جب آیا بچہ تو وہ بول بھی نہیں سکتا، اس نے ٹوٹے پھوٹے سی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے موسیٰ، جب اس کے بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زندگی میں پہلا لفظ کہا اس کے بچے نے، تو میرا رحم جوش میں آ گیا کہ بچہ کہے رحیم و رحمان اور اس پہ عذاب ہو، میں نے اس کے عذاب کو دفع کر دیا۔ اس لیے اے موسیٰ کل تکلیف میں تو اور آپ خوشی میں۔ اپنے بچے کو نازا سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، نماز سکھاؤ، حلال حرام کی تمیز سکھاؤ۔ فرمایا جو ناظرہ سکھاتے ہیں بچے کو، ماں باپ کے پچھلے گناہ معاف۔ جو بچے کو حافظ قرآن بنائے، 7 ایسے لوگوں کو ایک بچہ جہنم سے نکالے گا جس کے اوپر جہنم واجب، جہنم ڈن، واجب، ختم، ڈالر کو جہنم میں اس کو نکالے گا۔ حافظ قرآن ماں باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ روزانہ تلاوت کرو، روزانہ قرآن پڑھو، کم از کم 1 سپارہ روزانہ پڑھو۔ حافظ کے لیے 3 سپارے ہیں، قرآن نہیں ہے، سیکھ لو، سیکھ لو۔ کتنی بات ہے نہیں، ہم لوگ یہاں مرکز میں ہیں، وہ باہر لوگ جاتے ہیں تفقد کرتے ہیں، اس سے ہم پوچھتے ہیں قرآن پڑھے؟ نہیں۔ کتنا عمر ہے؟ 50 سال۔ 50 سال میں قرآن ہی نہیں پڑھا آپ نے، قرآن نہیں یاد۔ قرآن کے لیے اپنے بھائی ہے۔ ابھی مجھے ایک بہت بڑے عجیب آدمی ملے باہر ملک میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کب حافظ بنے؟ کہتا ہے میں 55 سال میں حافظ قرآن بن گیا۔ میں نے کہا کیسے بنے یار؟ کہتے ہیں میرا شوق تھا، یہ 2 بچے میرے ہیں نا، یہ بھی حافظ قرآن بن گئے، اور میں روزانہ دفتر جاتا تھا، پڑھتا تھا، میں بھی حافظ بن گیا۔ اگر آپ اس حافظ نہیں بن سکتے، قرآن تو سیکھیں نا، اس کو زیر زبر ٹھیک کریں، اس کے الفاظ ٹھیک کریں۔ فرمایا قرآن میں شفا ہے، جو سورت یاسین روزانہ پڑھے گا اللہ پاک اس کی حاجتوں کو غیب سے پورے فرمائیں گے۔ روزانہ قرآن پڑھو، بچی سے پوچھو قرآن پڑھا ہے؟
بچے سے، بیٹے سے پوچھو، گھر والوں سے پوچھو. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر دوسرے گھروں کو فخر، وہ دیواریں فخر، وہ زمین دوسرے گھروں میں فخر کرتی ہے. حضور کے پاس آدمی آئے صحابی، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں فاقہ ہے. تو کیا فرمایا؟ دکان کرو؟ نہیں. فرمانے لگے اے میرے صحابی جب گھر میں داخل ہو سلام کرو، اور یہ بھی بتایا کہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کرو. سلام کے بعد درود شریف پڑھو، درود شریف کے بعد سورۃ اخلاص پڑھو. صحابی نے کچھ دن کر لیا. کچھ دنوں کے بعد حضور کے پاس تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بتایا میں نے کیا، اب میرے گھر میں اتنی فراوانی ہو گئی ہے میں لوگوں کو بانٹ رہا ہوں. یہ ہے عمل کی زندگی. گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اعلان ہوتا ہے فرشتے کی طرف سے تیری حفاظت کی گئی. کس نے کی؟ اللہ نے. تیری حفاظت کی گئی، تجھے شیطان تجھ سے دور کر دیا گیا، تجھے ہدایت کی گئی، اللہ تیرے لیے کافی ہو گئے. یہ 4 انعام ملتے ہیں اس آدمی کو صرف صبح پڑھتے ہی. دعائیں یاد کریں. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز جنازہ اس کو ابھی تک یاد نہیں. نماز جنازہ میں اتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ میں آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے میرے دوستو اپنے قرآن کو سیکھ کریں، بچوں کو سکھائیں. دوستو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ ایسے ہو کہ ہر ایک آدمی ہم سے اثر لے. رشتہ داروں کے ساتھ، جو رشتہ دار تیرے سے نہیں بولتا تو اس کے ساتھ بول. نبرانی زمون کوڑتا ہاں چلا راگلے اللہ لپارا راگلے. سبحان اللہ. یہ ہے اصل. نہیں ہو گیا ہمارے گھر پہ میں آ گیا، کیوں آئے؟ اللہ کے لیے آیا. وقتو ختم. اللہ کو ساتھ کرو. سب سے بہترین رزق رشتہ داروں کے سلوک میں، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی مسجد والوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ. بہترین اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو گئے اور دین میں داخل ہوتے. دین میں داخل ہوتے. ہمارے گھر میں ہمارے بچے، بیوی، رشتہ دار، ماں. فرمایا کیا لفظ ہے یار. فرمایا جو اپنے ماں باپ کی عزت کرے، شفقت کی نظر سے دیکھے. یہ پورے دن میں کوئی بھی لفظ، میں نے جہاں علماء سے پوچھا ہے قبول کا لفظ صرف یہاں ہے. میں نے عالم اپنے مولانا سے پوچھا مولانا یہ قبول کا لفظ، اس نے کہا صرف ایک جگہ پہ. کہاں ہے؟ قبول. باقی کوئی پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا نہیں. قبول کیا ہے؟ فرمایا جو اپنی ماں باپ کی عزت کرے اللہ پاک اس کو ایک حج مکمل اور قبول دیتے، بغیر پیسے کے، بغیر کسی حرم شریف جانے آنے جاز ماز خرچہ نہیں. صحابے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے ماں باپ کو روزانہ 3 دفعہ دیکھوں؟ حضور نے فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ لے، تیرے لیے روزانہ 100 حج لکھ دیا. بغیر ٹکٹ کے جاؤ اور ماں باپ کی ایسے قدر کرو کہ اس کو تیرے اوپر تسلی ہو اور تو اس ایسے سمجھے کہ تو اس سے ڈرتا ہو، یعنی کہ وہ تجھ سے ڈرے. پانی لے آؤ، ایسے ترتیب سے لے آؤ کہ اچھا
اچھا پانی لے آؤ. ایسا نہیں پانی لے آؤ, لے آئے اور چاہیے تو کیا کہے گا, نہیں نہیں اور نہیں چاہیے, اور نہیں چاہیے. ایسے محبت کرو اس کے ساتھ. 10 دفعہ تجھے کہے پانی لے آؤ, پانی لے آؤ, اچھا اچھا اچھا, اس کو پرواہ بھی نہ ہو, تو ایسے ترتیب بنا ان کے ساتھ. تیرا تو آخرت کی پورا سب کچھ تیرا ماں باپ کی وجہ سے بن رہا ہے. اس کی خدمت کرو, رشتہ داروں کی پوچھ, ہر ایک کے پاس جاؤ. وہ تیرے سے نہیں بولتے, نہ بولے, تو اللہ کے لیے چلے جاؤ. ہر ایک کو معاف کرو, غلطی سب سے ہوگی, یاد رکھنا ہم انسان ہیں, گناہ ہوگا, لیکن گناہ کے لیے کیا ہے, وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو. توبہ کے بعد اپنے آنسو بہاؤ. حضور فرماتے ہیں جس کے آنسو زمین پہ گرے اور گر گیا زمین پہ, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اللہ کو راضی کرو, ہر رات کو اللہ کو راضی کرو اور اپنا موازنہ کرو. اے اللہ, میں تو بس آپ کو پتہ ہے کہ میری کیا حالت ہے, ہائے ہائے, یا اللہ مجھے معاف کر. جب یہ بولیں گے صبح اگلی رات پھر موت تک یہی کرتے رہو. اس دن میں نے دیکھا حضور فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 دفعہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, تو ہماری کیا حالت ہوگی. 100 دفعہ روزانہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرو, کسی سے معاوضہ لینے کے سوچو. آج ایک بہت بڑی عجیب ایک نظام, ہم اس کے جنازے میں جائیں گے تو وہ بھی آئے گا, بس ثواب ختم, ختم. ہم جائیں گے یہ آئے یا نہ آئے, ہم اس کی خدمت کریں گے یہ کرے یا نہ کرے. ہم کس لیے کریں گے, اللہ کے لیے کریں. دکھلاوا نہیں ہے. فرمایا ایسے خدمت کرو کہ تجھے کوئی بھی نہ دیکھے, صرف اللہ تجھے دیکھے. ایک لوٹا پانی کسی بھی جگہ پہ اجتماع, گھر, مسجد میں آپ نے گرم پانی رکھ دیا, دوسرے نے آ کے نہ اس کو, عمر رسید آدمی, اس نے دیکھا کہ پانی ٹھنڈا ہے, ہاتھ لگایا گرم, اس کے دل میں آیا اے اللہ بس تیرا کام ہو گیا. نہ اس نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے اس کو دیکھا, ختم, معاملہ ختم ہو گیا. اس کے لیے میرے دوستو سب کچھ کرو اللہ کے لیے, نہ دکھلاؤ نہ کسی کے اوپر کہ بھئی ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. یہ آئے گا کیسے دوستو, ہمارے زندگیوں میں, سب انسانوں کے زندگیوں میں یہ محنت کی ضرورت ہے. دوستو آپ یقین کریں, ہماری جماعتیں آج سے 30-35 سال پہلے, 30 سال 35 سال پہلے امریکہ اور یورپ میں چلی, اور وہ جماعتیں خط بھیجتے تھے کہ یہاں تو انسان بھی نہیں ہے کہ جیسے مسلمان کا نام بھی نہیں ہے, ہم کس سے بات کریں. ہمارے بزرگوں کو اللہ بہت جزائے خیر, انہوں نے نہیں کہا کہ واپس آ جاؤ. مولانا سعید خان نے ایک جماعت کو خط لکھا, اس جماعت میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تم لوگوں کو کوئی بھی نہ ملے تو درخت کے پاس کھڑے ہو کے اس کو اللہ کی بڑائی بیان کرو. ایک نہ ایک دن اللہ پاک اس ملک کی حالت کو بدل دے. جماعتیں واپس آ جاتی ہیں, کیا بات ہے, بس 1-2 مسلمان مل گئے, باقی مسلمان ابھی ہماری تشکیل ہو گئی. اللہ اکبر, کیا محنت کی اس جماعتوں نے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں یورپ میں ہوں. پشاور کیا ہے,
ساری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، شہر کے بیچ میں مسجد، سڑک زبردست، ایک بہت بڑا بازار، اس کے اندر مسجد۔ کہ اس کے نے بنائے؟ کہتا یہ ایک مسلمان تھا، اس نے اپنا گھر دے دیا کہ یہ میرا گھر مسجد بنا۔ سبحان اللہ، یہ کیا مسجد! ہماری جماعت، ہم اب ایک ہفتے کے پہلے کی بات، ہم اٹلی گئے۔ اٹلی میں 3 جگہ، میلان، بریشیا اور ایک شہر، وہاں یہ مسلمانوں کو اکٹھے کرے۔ ایسی مساجد، سے روزے کی جماعتیں، 10 دن کی جماعتیں، 4 مہینے کی جماعتیں، چلے کی مسجد اور جماعتیں تیار ہو گئی۔ میں تو حیران ہو گیا، کھڑے ہو گئے اٹلی میں۔ ہم نے کہا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو گئے۔ بھائی ایک کھڑے ہو جائے، کہتا نہیں ہم 6 اس لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایک مسجد کی جماعت ہے، ہم تو سو رہے ہیں، بس ہمارا خیال ہے کہ صرف کچھ اور میں کام ہو۔ سوئٹزرلینڈ میں یہ ہمارا، یہ اٹلی میں ہمارا کام ختم ہو گیا رات کو 8 بجے، تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے ہم بائی روڈ روانہ ہو گئے سوئٹزرلینڈ۔ رات کو 4-5 بجے ہم لوگ سوئٹزرلینڈ پہنچے، تو وہاں 3 شہروں میں جوڑ تھا۔ ان کا ایک شہر کا نام ہے بازل، ایک کا نام ہے زیورچ، اور ان کا دارالخلاف ہے بن۔ پہلے سے مسلمان انتظار میں کھڑے، جماعت آ رہی ہے۔ رات کے 4 بجے عرب ہمارے لیے کھڑے تھے، ہمارے بسرے لے لیے، مسجد میں جا کے سو گئے۔ کتنی مسجد! اتنی بڑی مسجد اللہ نے بنائی۔ تو وہ کہتے تھے، وہ جو جماعتی چلی ہے نا، روتے تھے، یا اللہ ہمیں تو کوئی مسلمان نہیں ملا، کوئی جگہ نہیں ملا، خیمہ لگائے ہوئے برف کے اوپر۔ ان کی رونے سے اللہ نے یہ مسجدیں بنائی، ہر مسجد فل۔ سوئٹزرلینڈ میں آپ یقین کریں، ایک مسجد میں جب بیان ہوا، بیان کے بعد پورا مجمع کی تشکیل ہو گئی، بغیر ایک بزرگ کے جو کونے میں بیٹھے ہوتے وہ بیمار تھے۔ یہ دنیا کی حالت ہے دوستو۔ اس کرونا مرونا کے باوجود، اس کے بعد تقریباً ہم وہاں سے اگلے 1 ہفتہ یا کچھ دن وہاں گزار کے، وہاں سے ہم لوگ روانہ ہو گئے فرانس۔ تقریباً ہم لوگ رات کو تقریباً 8 کے 9 بجے ہم فرانس پیرس پہنچے۔ پیرس میں انہوں نے بتایا کہ آج سے 40 سال پہلے یہاں ایک مسجد تھا، آج یہاں 5000 مسجدیں ہیں۔ 5000 مسجدیں فرانس میں، پیرس میں، پورے فرانس میں۔ اور جس مسجد میں ہم جاتے تھے، وہ مسجد میں باہر برف پڑ رہی تھی، اور مسجد میں اتنا رش ہوتا تھا، اتنا رش کہ ہم دروازے کھولتے تھے گرمی کی وجہ سے، اتنے لوگوں میں طلب ہے۔ اگر وہ لوگ یہ سوچتے کہ یار یہ جماعتیں یہاں خامخواہ آ جاتی ہیں، کوئی نہیں مسلمان، چلو واپس چلو، آج ان مسلمانوں کا کیا بنتا؟ میں نے پیرس میں عمومی گشت کیا ہے، عمومی گشت، ٹک ٹک، بولے یہ سارے گھر مسلمانوں، رونا آتا ہے وہاں پر، رونا آتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کام کی وجہ سے ٹوٹا پھوٹا کام شروع ہے۔ ہمارے 8 ملکوں کی تشکیل تھی، بیلجیم، ہالینڈ، سویڈن، ناروے، ہر ملک میں جا کر
مراکز کو آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، پردے کو دیکھ لیں، مساجد کو دیکھ لیں، حفاظ کو دیکھ لیں، علماء کو دیکھ لیں، مدرسے بنے ہوئے ہیں، بچے علم کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ مستورات میں آپ کسی عورت کو نہیں کہ گئے اس کی آنکھیں نظر آئے، اس کام کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں میرے دوستو یہ ٹوٹی پھوٹی حرکت کی وجہ سے دین پوری دنیا میں دین زندہ ہو گیا۔ ایسے جوان خدا کی قسم میں نے پیرس میں دیکھے نا کہ دن رات اس کے چہرے کو دیکھو، فرشتے، خوبصورتی، ان کی داڑیاں، میں نے کہا یا اللہ یہ اس ملک میں یہ ولی اللہ ہے، ولی اللہ بستر اٹھا کے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ 10 آدمی کی نقد جماعت 4 مہینے کے لیے۔ میں نے کہا ابھی گھر واپس جاؤ گے؟ کہتے نہیں، ہم نقد آئے ہوئے، چلے کی جماعت ہے نقد۔ تو پوری دنیا میں میرے دوستوں اس محنت کی وجہ سے وہ جو لوگ وہاں محنت کرتے تھے، جو جماعتیں گئی، انہوں نے جان کا پایا، محنتیں ہو گئی، تکلیفیں ہو گئی، آج ان کی حالت بدل گئی۔ آج میرے دوستو اس سے زیادہ کام کی ضرورت ہے، بہت کام کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا رات کے 3 بجے برف کے اوپر اپنا خیمہ لگا کے باہر 3 بجے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے اللہ نے یہ مساجد بنائی۔ میں نے شراب خانوں میں رات گزارا، کیا تھا یہ شراب خانہ، یہ کیسے؟ کہتے بس یہاں وہ جماعتیں آتی تھی آپ کے پاکستان، پشاور، کراچی، ان کے چپل ہوتے تھے، برف کی وجہ سے ان کے پاؤں پڑ جاتے تھے، وہ روتے تھے، یہ شراب خانہ تھا، اللہ نے شراب خانے کو مسجد بنا دی اور میں اس کا امام ہوں۔ یہ حالت ہے دنیا کی، کیسے کام اللہ نے دیا ہمیں۔ میں شراب خانے کا، کہتے ہیں ہم سب شراب خانے میں ہوتے تھے۔ ایک مسجد میں گئے، کبھی ادھر سوراخ، کبھی ادھر ادھر ادھر۔ میں نے کہا یار آپ لوگ عجیب مسجد بنائی ہے یار، طریقے سے بناتے۔ انہوں نے مجھے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ مسجد کے باہر کرسیاں پڑی ہیں۔ میں نے کہا، کہتے اس کرسیوں پہ ہم بیٹھے رہتے تھے، یہ سینما تھا، اس میں ہم فلم دیکھتے تھے، اللہ نے ہمیں تبلیغی بنا دیا، ہم نے کہا ہم نے سینما خرید کر مسجد بنا دی، سینما خرید کر مسجد بنا دی، اسی لیے یہ ادھر ادھر ہے۔ کہتے ہمارے پاس وہ نہیں، جلدی سے مسجد بنا دیا اس کو۔ سبحان اللہ، سینما سے مسجد، اس کام کی وجہ سے دوستو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ کام کو کرنے کے لیے کم از کم 4 مہینے ہم لگائیں۔ دنیا نہیں چھوڑتی، موت تک تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، موت تک۔ 4 مہینے لگا کر تجھے اللہ پوری دنیا میں لے جائے گا۔ میرے ساتھ فرانس میں ایک آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے، یوں ممبر کے پاس، یوں مجھے دیکھتے ہیں۔ تو وہ ایک آدمی نے کہا اس سے بات کرو، اس سے میں نے بات کی، میں نے کہا کہتے میں یہاں فرانسیسی تھا، میں مسلمان ہو گیا، یہاں کافی میں نے محنت کی، ریونڈ چلا گیا، 9 سال ریونڈ میں علم کی، سال پیدل سفر کیا، اب واپس آیا ہوں۔ مولانا اور ماں باپ سے، دادے سے سارا انگریز، ریونڈ میں علم کیا، عالم بن گیا، سال کا سفر کیا۔ اس کے لیے میرے دوستوں اپنے نام لکھائیں، آگے پیچھے مت دیکھو، پہلے تو ہاتھ اٹھائیں۔ اس کام کے لیے سب تیار ہے؟ کون کون تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب نام لکھاؤ بھائی۔